ایک نقش بندی انجینئر اپنے مواعظ میں لکھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو آپ وضو فرماتے، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ آنکھوں میں موتیا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا بنیادی علاج یہ ہے کہ انسان صبح صبح آنکھوں کے اندر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو آدمی تہجد کے لیے اٹھے گا تو وضو کرے گا، پھر فجر کے لیے وضو کرے گا تو اس کی آنکھوں کا مرض دور ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، داڑھی کا خلال کرنے میں طبی فائدہ کیا ہے؟ اکثر لوگوں کی داڑھی گھنی اور کثیف ہوتی ہے، اس لیے شرعی حکم یہی ہے کہ اس کی جڑ تک خلال کے ذریعے پانی پہنچایا جائے۔ ایسا کرنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، عام جراثیم اور متعدی یعنی چھوئی چھات والے امراض کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور پانی کے ذریعے بہہ جاتے ہیں۔ اگر داڑھی کا خلال نہ کیا جائے تو جوؤں کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر داڑھی میں پانی رک جائے گا تو وہ گردن کے پٹھوں، تھائرائیڈ اور گلے کے امراض سے حفاظت کرتا ہے۔ کوہنیوں تک ہاتھ دھونے میں کیا حکمت ہے؟ ناظرین، جسم کا یہ حصہ ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس حصے کو پانی اور ہوا نہ لگے تو بے شمار دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ کوہنی پر 3 قسم کی بڑی رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق بالواسطہ دل، دماغ اور جگر سے ہوتا ہے۔ جب ہم کوہنی تک دھوئیں گے تو ان تینوں اعضاء کو تقویت پہنچے گی اور وہ امراض و علل سے محفوظ بھی رہیں گے۔ مزید یہ کہ کوہنیوں تک ہاتھ دھونے میں یہ حکمت بھی مخفی ہے کہ اس عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سر کا مسح کرنے کے انوکھے فائدے۔ ایک نقش بندی انجینئر اپنے مواعظ میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست فرانس گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں وضو کر رہا تھا کہ ایک آدمی غور سے کھڑا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے محسوس تو کر لیا لیکن میں وضو کرتا رہا۔ جب میں نے وضو مکمل کر لیا تو اس نے مجھے بلا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا مسلمان ہوں۔ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہنے لگا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ یہ بڑا عجیب سوال تھا لیکن میں نے جواباً کہا 2 یا 4۔ بہرحال مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا تم نہیں جانتے یہ ابھی تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا وضو کیا ہے۔ اس نے کہا روزانہ کرتے ہو؟ میں نے کہا روزانہ بلکہ دن میں 5 بار کرتا ہوں۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا یہاں مینٹل یعنی دماغی امراض کے لیے ایک اسپتال ہے، میں اس میں سرجن ہوں۔ سوچتا رہتا ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں، ریسرچ کرتا رہتا ہوں کہ آخر لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں، پاگل ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ پھر اس نے کہا میری تحقیق یہ ہے کہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں اور ہمارے جسم کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت فلٹ یعنی سیال میں فلوٹ کر رہا ہے یعنی تیر رہا ہے۔ اس لیے ہم بھاگتے ہیں، کودتے ہیں، دوڑتے پھرتے ہیں لیکن ہمارے دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ریجڈ یعنی سخت ٹھوس چیز ہوتی تو یقیناً ٹوٹ چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فلٹ کے اندر رکھا ہے۔ اس دماغ سے چند باریک باریک رگیں بن کر آ رہی ہیں اور ہماری گردن کی پشت سے پورے جسم میں جاتی ہیں۔ سرجن نے مزید کہا میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بال بہت بڑھ جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں کے اندر کئی دفعہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے جسم پر اس کا اثر ہونے لگتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر نے سوچا اس جگہ یعنی مسح والی جگہ کو دن میں 4-5 بار ضرور تر رکھا جائے۔ پھر اس نے کہا ابھی میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ منہ تو دھویا ہی ہے لیکن یہاں گردن کی پچھلی طرف بھی آپ نے کچھ کیا ہے۔
اس لیے وہ ڈاکٹر کہنے لگا پھر کیسے بھلا آپ لوگ پاگل ہو سکتے ہیں؟ مزید یہ کہ مسح سے لو لگنا اور گردن توڑ بخار کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کی پوری عمر ایک مستحب عمل کی ریسرچ کرنے پر ختم ہو گئی، تو پھر سنت، واجب اور فرض کی کیا حیثیت ہوگی، ان کے کیا فائدے ہوں گے، انہیں احاطہ تحریر میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ ناظرین، مسح سے حبل الورید کو تقویت ملتی ہے۔ ماہرین روحانیات نے انسانی جسم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ حبل الورید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ شہ رگ یا رگ جان سر اور گردن کے درمیان میں واقع ہے۔ گردن کا مسح کرنے سے انسانی جسم کو ایک خاص قسم کی قوت حاصل ہوتی ہے، جس کا تعلق اسپائن یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر حرام مغز اور تمام جسمانی جوڑوں سے ہے۔ جب نمازی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی شعاعیں نکل کر ذخیرہ ہو جاتی ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کو اپنی گزرگاہ بناتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہیں، جس کے ذریعے اعصابی نظام کو قوت ملتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ پاؤں دھونے میں سائنسی فارمولہ کیا ہے؟ ناظرین، ایک سرجن ڈائبٹیز یعنی شوگر کے مریضوں سے کہتے تھے آپ جس طرح اپنے چہرے کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح پاؤں کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ شوگر کے مریض کو پاؤں کے انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اگر مریض بند جوتا استعمال کرتا ہے اور صرف صبح و شام جوتا کھولتا ہے، جیسا کہ یورپ کے ترقی یافتہ کہیں یا تنزلی یافتہ لوگ کئی دنوں تک جوتا اتارتے ہی نہیں، حد تو یہ ہو گئی کہ رات کو جوتے پہن کر سو جاتے ہیں، ایسے لوگ بہت جلد پاؤں کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ دھول، مٹی اور جراثیم سے ہمارے پاؤں آلودہ ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جو انفیکشن شروع ہوتا ہے وہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام نے دن میں 5 مرتبہ پاؤں دھونے اور انگلیوں کا خلال کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی جرثومہ اٹکا نہ رہے۔ پاؤں کو دھونے کی وجہ سے بے شمار امراض مثلاً ڈپریشن، بے چینی، دماغی خشکی اور نیند کی کمی جیسے مہلک امراض بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ وضو ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناظرین، شرعی حکم ہے کہ جب غصہ ہو تو وضو کر لو۔ طبی طریقہ یہ ہے کہ جب بلڈ پریشر زیادہ ہو تو وضو کر لو۔ اب ان دونوں احکامات اور علامات کو ملائیں تو تحقیق کی نئی راہیں کھلتی ہیں کہ غصے میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور دل کے مریض کا بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے تو ان دونوں امراض کا علاج وضو ہے۔ ایک ماہر امراض قلب کہنے لگے میرا تجربہ ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کراؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازمی طور سے کم ہو جائے گا۔ بالکل یہی کیفیت ماہر نفسیات ڈاکٹر سلامت عزیز کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے وضو نفسیاتی امراض کے خاتمے کا ایک اچھا نسخہ ہے۔ مغربی ماہر نفسیات مریضوں کو روزانہ کئی بار وضو کی طرح بدن پر پانی لگواتے ہیں، اور اسلام نے پہلے ہی اپنے ماننے والوں کو یہ فارمولہ وضو کی شکل میں دے دیا ہے۔ ناظرین، دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے میں کیا حکمت ہے؟ آخر 5 ہی مرتبہ نماز سے پہلے وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ ملتان، پاکستان کے ڈاکٹر نور احمد نور صاحب فرماتے ہیں مغربی ممالک میں مایوسی یا ڈپریشن کا مرض جس تیزی سے عام ہو رہا ہے، ہر محلے میں پاگل خانے موجود ہیں، اور نفسیاتی امراض کے ماہر ڈاکٹر سب سے زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں میں یہ مرض بہت ہی کم پایا جاتا ہے، خاص طور پر جن کا تعلق دین سے زیادہ ہے۔ چنانچہ مغربی ممالک کے ڈاکٹر نے اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی۔
چند سال قبل میں فیصل آباد گیا تو وہاں کے پنجاب میڈیکل کالج کے سامنے ایک فزیوتھراپسٹ نے دکان کھولی۔ اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے ڈپلومہ جرمنی کالج سے حاصل کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کو دوران تعلیم جرمنی کے ڈاکٹروں نے بتایا مایوسی کا علاج انہوں نے دواؤں کے علاوہ اور طریقوں سے بھی دریافت کر لیا ہے۔ چنانچہ جرمنی میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس کا موضوع تھا مایوسی یا ڈپریشن کا علاج دواؤں کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 مرتبہ صرف منہ دھلوائے۔ کچھ ماہ بعد ان کی بیماری ایک حد تک ختم ہو گئی۔ اس ڈاکٹر نے ڈپریشن کے مریضوں کا ایک دوسرا گروپ لیا جس کے ہاتھ، منہ اور پاؤں روزانہ 5 مرتبہ دھلوائے، تو اس گروپ میں ڈپریشن کے مریضوں کو پہلے گروپ کی بنسبت بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ آخر میں اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ مرض مسلمانوں میں کم صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ منہ اور ہاتھ دھوتے ہیں، یعنی وضو کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا وضو کرنے کا جو سنت طریقہ ہے اس پر عمل کرنے میں کتنے فائدے ہیں۔ مہلک اور خطرناک امراض سے حفاظت بھی ہے، تو کیوں نہ ہم نماز کی عادت بنائیں جس کے ذریعے ہم دن میں کم از کم 5 مرتبہ وضو کر لیں گے، جس کی برکت سے ہم بے شمار امراض سے محفوظ بھی رہیں گے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ جلد ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے لال رنگ کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس چینل کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی ہمارے اس چینل سے جوڑیں تاکہ آپ کے ذریعے سے انہیں بھی دین و سنت کی معلومات حاصل ہو سکے اور آپ بھی اجر کے مستحق بنیں۔ اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔